المؤمنين والمؤمنات وفي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وطاعنا بالرمحين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومبغضيهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الصادق عليه أفضل التحية والسلام. إنما تعرف منازل الناس منا بقدر روايتهم عنا وفهمهم منا. صدق امامنا و مولانا العظیم. ایک درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے آپ تمام حاضرین کرام، تمام مشائخ اعلام، تمام سادت کرام کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ تمام علماء کی خدمت میں حوزہ علمیہ امیر المؤمنین، حوزہ علمیہ امام جعفر صادق میں پڑھنے والے اور پلنے والے تمام طلاب و علماء کی خدمت میں، تمام مراجع کرام کی خدمت میں، معصومین علیہم السلام کی بارگاہ میں چھٹے امام صادق آل محمد کی شہادت کی تعزیت عرض کرتے ہیں، اور اس تعزیت کو ارواح ائمہ طاہرین تک ارسال اور ایصال کے لیے ایک درود کا سہارا لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، کچھ دیر آپ کی خدمت میں کچھ سماع خراشی کی اجازت چاہتا ہوں. یہ ایام امام جعفر صادق ہیں. سرنامہ کلام میں بہت معروف آیت، بہت زیادہ منبروں سے سرنامہ کلام میں تلاوت کی جانے والی آیت، بہت ہی واضح مفہوم اور بڑی ہی بنیادی اور لاجیکل تفسیر رکھنے والی یہ آیت. کیونکہ ہر آیت ہی منطقی ہوتی ہے، مگر کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا مفہوم، نتیجہ اور استدلال بہت ہی زیادہ واضح ہوا کرتا ہے.
انہی میں سے ایک آیہ شریفہ کے جس میں خدا نے بنی نوع انسان کے سامنے دو اشیاء کے درمیان انتخاب اور اختیار رکھا، اور یقین جانیے کم سن بچے سے بھی یہ سوال کیجئے تو اس کی فطرت یہی جواب دے گی جو خدا نے دیا ہے۔ یعنی یہ ان آیات میں سے ہے کہ جس کی حقانیت کے بارے میں لا یختلف فیہ اثنان، کوئی مخالفت نہیں کر سکتا۔ کوئی قولی طور پہ مخالفت کرے، کوئی تطبیق میں اشتباہ اور خطا کرے، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ایک قضیہ بہت ہی واضح انداز میں ایک شخص کے سامنے رکھا جائے کہ جب کوئی شخص کسی جگہ راستے میں کھڑا ہو، توجہ کیجیے گا، جب کوئی شخص کسی منزل تک پہنچنا چاہ رہا ہو، کہیں راستے کے درمیان آئے، 3-4 راستے الگ الگ ہو رہے ہوں، یہ حیرت میں ہو، پریشانی میں ہو، اسے معلوم نہ ہو کہ مجھے کون سا راستہ منزل تک لے جائے گا، اس کے سامنے 2 افراد کو لے جا کر کھڑا کر دیجئے، اسے بتائیے کہ یہ ہے کہ جسے راستے کی خبر نہیں ہے، اور یہ ہے کہ جو منزل کو جانتا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ کس سے پوچھنا پسند کرو گے، کس کی پیروی کرنا پسند کرو گے؟ اگر ذی شعور ہوا، اگر ادنا شعور ہوا تو یقیناً جواب دے گا کہ میں اسی کی پیروی کروں گا کہ جو راستے کو جانتا ہے، جو منزل سے واقف ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہی واضح ترین قضیہ اللہ نے اس آیت میں ہمارے سامنے رکھا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، وہ برابر ہیں، برابر ہو سکتے ہیں ان کے الذین لا يعلمون، کہ جو نہیں جانتے؟ یہ اتنا واضح قضیہ ہے، قرآن نے اسے مختلف آیات میں مختلف انداز میں نقل کیا۔ کہیں فرمایا هل يستوي الذین يعلمون، کیا علم رکھنے والے جاہلوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہیں فرمایا هل يستوي الاعمی والبصیر، کیا نابینا اور صاحب بصیرت برابر ہو سکتے ہیں؟ کہیں ایک بہت ہی لطیف انداز سے فرمایا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی، یہ بتاؤ کیا کہ جو حق کے راستے کی طرف ہدایت کرنا جانتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے پیروی اور اتباع کے، یا وہ زیادہ حقدار ہے کہ جو خود راستہ تلاش نہیں کر سکتا جب تک کوئی ہاتھ پکڑ کے اسے صحیح راستے کی طرف نہ لے آئے؟ اگر ان تمام آیات کی عملی تفسیر دیکھنی ہو تو تاریخ اسلام میں امت مسلمہ کو بہت واضح نظر آتی ہے کہ ایک طرف ایک شخص ہے کہ جو منبر پر تشریف لے جا کر یہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا نظر آتا ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی فانی اعلم بطرق السماء من طرق الارض، ارے مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں، اور خبردار اس سے یہ مراد نہ لی جائے کہ آسمان میں کوئی راستے ہیں جو آج کل کی ایویشن استعمال کرتی ہے، اور علی اپنے علم کو بتا رہے تھے آسمان کے راستے جانتے نہیں۔ چھٹے امام کے جو آج کے مندوب ہیں انہوں نے روایت میں حدیث میں واضح کر دیا، کافی کی روایت ہے، مضمون کلام یہ ہے کہ جس میں امام نے ابو حمزہ ثمالی کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے ابو حمزہ، ہم آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ سوال کیا اس کی مولا کیا مراد ہے؟ بتایا کہ ہم تمہاری آخرت کے راستوں کو اس دنیا کے راستوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں، وہ جو اہم ہے وہ نجات کا راستہ ہے اور وہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تمام آیات کا مضمون اور نچوڑ مسلمانوں کو نظر آیا کہ جب ایک طرف امیر المؤمنین کی ذات گرامی منبر پر تشریف لے جا رہی ہے اور اپنے علم کی مقدار لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہے، میں علی سب کچھ جانتا ہوں مجھ سے پوچھو، اور دوسری جانب اب بڑی عجیب لوگوں نے آیت تو سن رکھی تھی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یقیناً لوگوں کے اذہان کرداروں کی تلاش میں ہوں گے۔ جب علی منبر پر گئے تو علی کی بات کو سن کے لوگوں کے ذہنوں میں آیت کا پہلا حصہ آ گیا
الذین یعلمون تو آ گیا، اب لوگ الذین لا یعلمون کی تلاش میں تھے، وہ بھی ان کے سامنے آ گیا۔ جب کسی نے اسی ممبر پہ جا کر یہ کہنا شروع کر دیا، لوگوں میرے اوپر ایک شیطان سوار رہتا ہے کہ جو کبھی بھی مجھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ ارے جب مجھے راستے سے بھٹکا ہوا پاؤ، آیت پر غور کیجیے گا، امن لا یہدی الا ان یہدا، وہ کہ جب تک اس کی ہدایت نہ کی جائے، جب تک کان سے پکڑ کر اسے صحیح راستے پہ نہ لایا جائے، وہ ہدایت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں کہنے والا کہہ رہا ہے اے لوگوں، جب مجھے کبھی ٹیڑھے راستے پر دیکھو تو تھام کر سیدھے راستے پر لے آنا۔ اور یقیناً صاحبان عقل، اصحاب اور امت مسلمہ کے ذہن میں اس شخص کے اس خطاب کو سن کر فوراً سے آیت کا دوسرا حصہ ذہن میں لگتا ضرور ہوگا کہ الذین لا یعلمون کیا ہوتا ہے۔ اگر توجہات میرے ساتھ ایک درود پڑھ لیجیے محمد والے۔ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ اگر سیرت رسول اٹھا کر دیکھ لیجیے، رسول اپنے انداز میں، اپنے کردار میں، اپنے ایک ایک عمل میں اس آیت پر عمل پیرا ہوتے اور اس آیت کی تفسیر دکھاتے نظر آتے ہیں۔ اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیجیے تو ائمہ طاہرین بھی اسی سیرت پر عمل کرتے، اسی آیت پر عمل کرتے نظر آتے ہیں۔ یعنی اگر ائمہ کے اصحاب پر نگاہ کی جائے تو اسی آیت کی تفسیر نظر آئے گی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ امام کے چاہنے والے بہت تھے، امام سے محبت رکھنے والے بہت تھے، امام اپنے ہر چاہنے والے پر نظر شفقت، نظر کرم کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی امام کے اصحاب میں سے بھی وہ کہ جو علم رکھتے تھے، کبھی بھی ان کے برابر امام نے شمار نہیں کیا کہ جو علم نہیں رکھتے تھے۔ اور اس قضیے کو امام نے کیسے بیان فرمایا؟ میں چھٹے امام کی سیرت حیات تک پہنچنا چاہتا ہوں، توجہات میرے ساتھ ہیں۔ امام نے اس آیت کی عملی تفسیر کیسے رکھی کہ حضرت ابو عمرو الکشی رحمۃ اللہ علیہ، اختیار و معرفت الرجال کی اصل کتاب کے مؤلف، کہ جس سے شیخ طوسی نے اختیار کیا، خلاصہ نکالا، انہوں نے جب اپنی کتاب کی ابتدا کی، کتاب کا موضوع یقیناً بزرگان تشریف فرمائے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کتاب کے موضوع کیا تھا؟ اصحاب ائمہ کہ جن کے بارے میں معصوم سے کوئی نص صادر ہو۔ کتاب کی ابتدا کہاں سے کی؟ اس بات سے، اس حدیث سے کی کہ جب راوی سے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب مولا راوی کو مخاطب کر کے بیان فرماتے ہیں، اعرف، پہچانو، منازل الناس عندنا یا منازل الناس منا، مختلف الفاظ سے مختلف مقامات پر یہ حدیث ہم تک پہنچی کہ ہماری نگاہ میں، ہم آل محمد کی نگاہ میں، امام کی نگاہ میں کس انسان کی قدر و منزلت کتنی ہے، یہ کیسے پہچانو؟ فرمایا بقدر روایتہم عنا، یہ دیکھ کر پہچانو کہ کس مقدار میں، کس قدر وہ ہم سے روایت کر رہے ہیں۔ بعض روایات میں، اسی کے ذہن میں ایک دوسری روایت جو شیخ الکشی نے لکھی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تو بظاہر انسان اس حدیث کو دیکھے، توجہات میرے ساتھ ہے، یقیناً یہ وہ افکار ہیں، وہ خیالات ہیں کہ جو حوزہ علمیہ میں ہی پیش کرنے کا مزہ ہے۔ ایک طرف ہم دیکھیں بقدر روایاتہم عنا، ہم سے جس قدر روایت کرتے ہیں، ہم سے جس مقدار میں روایت نقل کرتے ہیں، ہم سے ہمارے نزدیک ان کی منزلت اتنی ہی زیادہ۔ کسی کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ گویا یہاں پر کمیت کی طرف نظر کی جا رہی ہے، کمیت کا لحاظ رکھا جا رہا ہے، کیفیت ملحوظ نہیں ہے۔
یعنی ایک شخص ہو کہ جو صحیح انداز سے روایت کو نقل کرنا نہ جانتا ہو، جس میں تحمل حدیث نہ ہو، جس میں وہ وقت نہ ہو کہ جو حدیث کے نقل کے لیے درکار ہے، مگر بڑا کثیر الروایہ ہو، کیا وہ زیادہ صاحب منزلت ہو گیا؟ نہیں، اگلی ہی حدیث میں امام نے ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، اعرف منازل الناس منا بقدر ما یحسنون من الروایت عنا۔ فقط مقدار مہم نہیں ہے، نہیں، لوگوں کی منزلت مقام ہماری نگاہ میں پہچانو، جیسے کہ ہم سے کس قدر اچھے انداز سے ہم سے روایت کو نقل کرنے میں کس قدر مہارت رکھتے ہیں، ما یحسنون۔ تو کمیت اور کیفیت دونوں کو جمع کر کے دیکھا جائے گا۔ اب جو دونوں میں جس قدر ماہر ہوا، امام کی نگاہ میں اس کی منزلت اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن افراد نے امام کے کئی اصحاب، ائمہ کے اصحاب کی ایک طویل و عریض فہرست، دنیا کے مختلف کونوں کناروں سے تعلق رکھنے والے لوگ ائمہ کے اصحاب، لیکن اس کے باوجود خاص طور سے آج کے ممدوح، آج کی مذکور ہستی امام صادق کے اصحاب کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن اس کے باوجود اگر امام نے اس انداز سے تعریف کی تو فقط چند لوگوں کی کہ جو امام سے روایت کو نقل کرنے کے سب سے زیادہ ماہر تھے، اور کیا کہا، لولا ہؤلاء الاربعہ لندرست آثار النبوہ۔ اگر یہ چار نہ ہوتے، کہ جن چار کے نام آپ جانتے ہیں، زرارہ و محمد ابن مسلم وغیرہما، اگر یہ چار نہ ہوتے تو نبوت کے آثار مٹ جاتے۔ فرق کیا تھا ان چاروں میں اور باقی 4000 میں؟ کیوں یہ چار بھاری تھے باقی 4000 پر؟ اعرفوا منازل الناس منا بقدر روایتہم عنا۔ توجہ کر رہے ہیں دیدو؟ ایک درود پڑھ دیجیے چھٹے امام کے آگے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہاں ایک بڑا لطیف اشارہ ہے۔ اگر سیرت کے ائمہ، تاریخ ائمہ، ادوار ائمہ پر نگاہ کی جائے، بزرگوں سے تائید چاہوں گا اگر درست سمجھے اس بات کو، کہ ایک طرف مثلا میرے ساتویں سرکار آقا موسیٰ بن جعفر کاظم علیہ السلام کا دور، ایک طرف مثلا ائمہ سامرہ، ائمہ عسکریین کا دور، کہ جہاں پر ہر ایک کو یکساں رسائی نہیں ہے امام کا، وہ کہ جس کے تعلق ہے، وہ کہ جو بہت زیادہ کوشش کرے، وہ کہ جسے توفیق ہو جائے وہ امام تک پہنچ سکتا ہے، امام سے تحمل روایت، نقل روایت کر سکتا ہے، امام سے ان کے کلام سے مستفید ہو سکتا ہے۔ لیکن ہر خاص و عام چاہنے والے ہر صحابی کی بساط نہیں ہے مثلا کہ 7ویں امام قید خانے میں ہو اور امام کو خط لکھے، امام تک خط بھی پہنچ جائے اور جواب اس کے ہاتھوں تک بھی آ جائے۔ اس کے لیے بڑی توجہ لگتی تھی، بڑی کوشش لگتی تھی، بعض اوقات تعلقات کا ایک پورا سلسلہ لگایا جاتا تھا تاکہ ایک خط امام کی بارگاہ میں پہنچایا جائے۔ یہ ہر خاص و عام کی بساط نہیں ہے۔ تو کل کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں مولا سے اس قدر فیض حاصل اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ حالات اس قدر سنگین تھے، میرے وہ تعلقات نہیں تھے، میری وہ قربت نہیں تھی کہ میں امام تک پہنچ پاتا۔ یہ ہے ان ائمہ کی، میں نے مثال کے طور پر یہ 2 ادوار پیش کیے، یہ ہے ان ائمہ کا دور۔ اور ایک طرف آپ کو صادق عالم محمد کا دور نظر آتا ہے کہ مسجد نبوی ہے، امام کی کرسی درس سجی ہوئی ہے، امام کا حلقہ درس سجا ہوا ہے، قریب و دور سے ہر خاص و عام کے لیے باب کھلا ہے، جو چاہے جس میں علم کی جتنی پیاس ہو آ جائے، علم کے سمندر کے کنارے کچھ دیر بیٹھ جائے، جس قدر ظرف رکھتا ہو اس قدر اپنی علمی پیاس سے خود کو سیراب کر لے۔ توجہ کر رہے ہیں؟
چاہتا ہوں کہ میرے دوستان اس فرق کی گہرائی کو سمجھیں. یہاں کسی کے پاس یہ بات نہیں ہے کہنے کو میں کیسے امام تک پہنچا. یہاں ہند سے آنے والا بھی امام سے اسی آسانی سے ملاقات کر رہا ہے کہ جو مدینہ منورہ میں امام کے پڑوس میں رہنے والے کو جو آسانی ہے. یہی وجہ ہے نا کہ بعض علماء سیر نے لکھا کہ ایک وقت ایسا بھی ہوتا تھا, یہ بات ذہن میں رہے, ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ مطلقاً امام صادق کی زندگانی والعیاذ باللہ بہت آسان تھی باقی ائمہ کی نسبت نہیں, خود ایک مستقل سیرت کا موضوع ہے کہ کب کون سا دور امام کی زندگانی مبارک میں وہ رہا کہ جب درس و تدریس شہر ہوئی, اور کون سے دور میں امام پر ابتلاءات اور سختیاں آئیں, امام پر تضییقات آئیں سلطے کی جانب سے. یہ ایک الگ موضوع, لیکن عمومی طور پر سب کے لیے باب فیض یکساں کھلا ہے. اب جس میں جتنا ظرف ہوگا, جس میں جتنا زیادہ تحمل ہوگا, ارے جس کے اندر جتنا قیمتی جوہر ہوگا وہ چھٹے امام سے اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل کرتا چلا جائے گا. توجہ کر رہے ہیں؟ اور پھر اس پورے ماحول کے نتیجے میں جو افراد نکل کر آئے, یقیناً ان کا حق تھا کہ ان کے بارے میں چھٹے امام کہتے نظر آئے لولا ہاؤلا لندرست آثار النبوہ. توجہ کر رہے ہیں دینوں؟ یہ تو امام کی تربیت, امام کا اپنے اصحاب کو تعلیم دینا, انہیں سکھانا, جس میں جس قسم کا جوہر تھا اسے اسی میدان میں ماہر بنانا. توجہ کیجیے گا, ہیرے کی صحیح پہچان ماہر جوہری کو ہوتی ہے. امام صحابی کو جانتے تھے کون ہے کہ جو کس علم میں مہارت حاصل کر سکتا ہے, کون ہے کہ جس میں کس میدان کی قابلیت موجود ہے. امام اسے اسی میدان کا بادشاہ بنا دیا کرتے تھے, امام اسے اسی میدان میں مہارت دیا کرتے تھے. توجہ کر رہے ہیں لوگ؟ یہ چھٹے امام کی نگاہ کرم, امام کی تعلیم, امام کی تدریس, امام کی تربیت, جس قدر بات کو طویل کرتے جائیں بات طویل ہوتی چلی جائے گی. آج آپ کی خدمت میں اس تربیت امام صادق علیہ السلام کا ایک خاص نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں, ایک خاص صحابی کا تذکرہ چاہتا ہوں. توجہات میرے ساتھ ہیں؟ اس صحابی کی خصوصیت یہ ہے, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اعلان نشر ہوا مجلس ادا کا, آپ سب تشریف فرما ہے. اس مجلس میں دو مناسبتیں جمع کی جا رہی ہیں. سب سے پہلے اور سب سے زیادہ واضح اور ابھری ہوئی مناسبت وہ کیا ہے کہ یہ چھٹے امام کی شہادت کے ایام ہے. پہلی مناسبت بہت واضح, شہادت امام صادق علیہ السلام, اور ساتھ ہی ایک دوسری مناسبت بھی ہے, جہاں سورج ہو وہاں سورج کی کرنیں بھی تو ہوا کرتی ہیں. دوسری مناسبت کیا کہ آج ایک مرحوم شیخ کہ جو اپنی حیات میں نہ صرف عالم با تقوی و عمل تھے, مجھے وہ دور بہت زیادہ نصیب نہیں ہوا کہ ہم نے شیخ کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے درک کیا ہو اور حالات سے بہت زیادہ واقف ہو. ہم نے جتنا کسب فیض کیا آل شیخ سے کیا, لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے, اپنے بڑوں سے جو سنا اس کے مطابق میں بات کہہ رہا ہوں کہ آج ایک عالم با تقوی و با عمل کی برسی منائی جا رہی ہے. ان کے ایصال ثواب کا عنوان بھی اس مجلس میں ہے. نہ صرف حوض علمیہ کے فاضل تھے, نہ صرف عالم با تقوی و با عمل تھے, بلکہ ایک اور میزہ, ایک اور خصوصیت تھی. وہ کیا تھی کہ اپنے وقت میں وکیل مرجعیت تھے. توجہ کر رہے ہیں؟ تو مجھے اس سے زیادہ مناسب, اب تائید یا انکار آپ کے ہاتھ میں ہے, مجھے اس سے زیادہ مناسب موضوع آج کی گفتگو کے لیے یہ سمجھ نہیں آیا
کہ آج اگر تربیت امام صادق کو پڑھنا ہو تو ایک ایسے صحابی کی سیرت کو دیکھا جائے کہ جو نہ صرف امام کا صحابی ہو، نہ صرف وہ شخص ہو کہ جسے امام نے علم عطا کیا ہو، نہ صرف با تقوی و با فضیلت ہو، بلکہ امام کے وکلائے ممدوحین میں سے بھی ہو۔ توجہ کر لیں، گفتگو کرنے کو تو زرارہ و ابن مسلم جیسے اصحاب بہت کافی ہیں، لیکن آج ایک صحابی کا تذکرہ کہ جس کے ضمن میں ہم امام صادق کی تربیت کے اسلوب کو سمجھیں، ہم امام صادق کی تعلیمی اور تدریسی سیرت کو کی طرف نگاہ کریں۔ آج جس صحابی کا تذکرہ مختصراً کرنا چاہتا ہوں وہ ہے امام کے خاص صحابی کہ جن کے بارے میں شیخ طوسی نے جب کتاب الغیبہ لکھی تو وکلائے ممدوحین امام صادق میں سے شمار کیا۔ جب شیخ مفید نے ان کے بارے میں لکھا تو لکھا کانا من الفقہاء الصالحین۔ مختلف علماء نے جب ان کے بارے میں قلم اٹھایا تو تعریف کے سوا کچھ نہیں کیا۔ یوں تو علم رجال میں کسی بھی صحابی کی توثیق و تضعیف چاہیے ہو تو بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس کی توثیق پر یا تضعیف پر کوئی خاص عبارت موجود ہو، کسی رجالی کا قول موجود ہو۔ اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے، سب سے بنیادی اور سب سے پہلا مرتبہ کہ کسی صحابی پر نص معصوم موجود ہو۔ آج اس صحابی کا تذکرہ ہے کہ جس کی مدح پر، جس کی تعریف میں ابو عمرو کشی رضوان اللہ علیہ نے اپنی رجال میں، اپنی کتاب میں جب ان کے عنوان پر بات کی تو ایک یا دو روایات ان کی تعریف میں ذکر نہیں کی، پوری 17 روایات ایسی ذکر کی کہ جس کی سند میں یہ راوی واقع نہیں ہوا ہے بلکہ ان روایات کا موضوع ہے یہ صحابی۔ ان کی مدح اور تعریف میں امام سے وارد ہونے والی 17 روایات کا تذکرہ کیا ہے۔ کن کی بات کر رہا ہوں کہ جو عالم باعمل بھی ہے، کہ جو صحابی جلیل القدر بھی ہے، آل محمد کے خانوادے سے، امام صادق سے اور ان کی اولاد سے ان کی قربت کیسی تھی میں روایات کی روشنی میں پیش کروں گا۔ نہ صرف یہ بلکہ شہر کوفہ میں امام کے بارز ترین وکیل تھے کہ جن کا نام ہے حضرت مفضل ابن عمر رضوان اللہ تعالی علیہ۔ کس انداز سے امام نے اس صحابی جلیل القدر کو آمادہ کیا، اور یہ بڑی لطیف بات ہے کہ ہم عام طور پر عبارت پڑھ کے گزر جاتے ہیں، لیکن مفضل کی ایک خصوصیت علماء جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو ایک بات یہ بھی لکھتے ہیں کہ مفضل ان چند لوگوں میں سے تھے، ان چند چھٹے امام کے قریب ترین اور بھروسے مند لوگوں میں سے تھے کہ جن کے ذریعے سے 7ویں امام امام موسی کاظم کی امامت پر نص صریح ہم تک پہنچی۔ بنو عباس کی حکومت پنجے گاڑ چکی ہے، لوگ امتحان میں ہے، تشویش میں ہے، عوام الناس کو خبر نہیں تھی کہ کون امام ہے، یہاں تک کہ علی الصعید العام اگر بات کی جائے، عمومی نگاہ پر، عمومی میدان میں، بڑے دائرے کار میں بات کی جائے تو امام صادق نے وصیت میں 5 افراد کو اپنا وصی قرار دیا تھا۔ اس ماحول میں چند انتہائی چنیدہ لوگ تھے کہ جنہیں امام نے اپنی حیات میں بتایا تھا یہ میرا بیٹا موسی کاظم میرے بعد حجت اللہ علی الارض ہے، اور امام کی رحلت کے بعد یہ ان چند اصحاب کا امتیاز بن گیا کہ یہ ان اصحاب میں سے تھے کہ جنہوں نے 7ویں امام کی امامت پر نص کو نقل کیا۔ توجہ کریں، یہ ہے مفضل ابن عمر کی قربت ائمہ طاہرین۔ کس انداز سے تذکرہ کرتے ہیں، چھٹے امام سے بھی یہ جملہ نقل ہوا، عجیب بات ہے، جا کر مراجعہ کیجیے گا، 17 ہی روایتیں ہیں، چھٹے امام سے بھی یہ جملہ صحابی جلیل القدر کے بارے میں نقل ہوا، اور 7ویں امام سے بھی یہ جملہ اسی صحابی جلیل القدر کے بارے میں نقل ہوا۔ وہ جملہ کیا ہے، بڑا عجیب جملہ ہے، کان الوالد بعد الوالد۔ مفضل کا مقام امام بتا رہے ہیں کہ یہ
ہمارے لیے کیسی حیثیت اور مقام رکھتے ہیں؟ یہ ہمارے پدر کے بعد پدر کی حیثیت رکھتے ہیں، بابا کے بعد بابا کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ دو امام معصوم سے یہ جملہ نقل ہو رہا ہے، امام کے اس قدر بھروسے مند۔ اب یہاں سے ایک قضیہ آپ کی خدمت میں نقل کروں گا، ایک روایت، اور اس روایت سے ہمیں تربیت امام صادق کا کام کرنے کا انداز اور امام کا اپنے وکلاء پر بھروسہ اور ان وکلاء کا کام کرنے کا انداز سب کچھ اس ایک روایت سے واضح ہو جائے گا۔ چھٹے امام کے دور میں، اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، آمادہ ہے، چھٹے امام کے عظمت پر مل کر ایک درود پڑھ لیجیے، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ چھٹے امام کے دور میں جہاں کئی عقائدی فرقوں نے سر اٹھایا، کچھ خارج سے تھے، کچھ داخل سے تھے، انہیں فرقوں میں سے ایک فرقہ خطابیہ، کہ جس کا بانی، جن افکار کی بنیاد رکھنے والا ابو الخطاب، کہ جس نے اسی کوفے میں سر اٹھایا۔ امام کے کچھ بزرگ ترین اصحاب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام سے عرض کرنے لگے، مولا، شہر کوفہ میں فرقہ خطابیہ سر اٹھا رہا ہے، ابو الخطاب اپنی افکار کا پرچار کر رہا ہے۔ امام نے سوال کیا، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ عرض کرنے لگے، مولا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی ایسا نمائندہ، کوئی ایسا وکیل مقرر کیجئے کہ جو آپ کے چاہنے والے عوام الناس کے عقائد کا دفاع کرے۔ یہ بات، یہ مقدمہ بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ عقائد سے دفاع، عقائد کا دفاع وہ کرے گا، شبہات سے دفاع وہ کرے گا کہ جو خود عقائد اور معارف میں مہارت رکھتا ہو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جو خود عالم ہو اس میدان میں، جو خود صاحب فضل ہو اس میدان میں، جو امام کا تربیتی یافتہ ہو۔ مولا، کوئی ایسا اپنا نمائندہ مقرر کیجیے۔ چھٹے امام کے جملے ہیں، مضمون روایت پیش کر رہا ہوں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے کسی نمائندے کو طلب کرنے کی کہ جبکہ تمہارے درمیان مفضل ابن عمر جیسا شخص بیٹھا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ امام کی طرف سے مفضل کی مدح ہے، امام کی طرف سے مفضل کی ثنا ہے۔ اس کے بعد امام نے عجیب جملہ کہا کہ مفضل بیٹھا ہے، تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مفضل جو کہتا ہے وہ ہم سے نقل کر کے کہتا ہے۔ یہ ہے مفضل کے قول پر امام کی سند۔ اور یہاں رکے نہیں، یہاں ٹھہرے نہیں، بلکہ مفضل جو کرتا ہے وہ برحق کرتا ہے۔ اس صحابی جلیل القدر کے قول و فعل کی امام ضمانت لے رہے ہیں۔ ذرا سوچئے کس قدر امام کا تربیتی یافتہ ہوگا، کس قدر امام کا بھروسے مند ہوگا۔ اور فقط اتنا نہیں، لوگ دوبارہ لوٹ گئے، کچھ عرصے بعد یہی افراد دوبارہ امام کی خدمت میں آئے۔ پہلے سوال لے کر آئے تھے، اب ایک شکایت لے کر آئے۔ ایک سے زیادہ طرق سے اس روایت کو نقل کیا حضرت ابو عمرو کشی نے، اور معجم رجال حدیث میں سید خوئی نے بھی ان تمام روایات کو نقل کیا۔ اب جب آئے ہیں تو سوال لے کر نہیں آئے، اب شکایت لے کر آئے۔ مولا، اچھا، آنے والوں میں کس کس کا نام؟ زرارہ ابن عامر رضوان اللہ تعالی علیہ، محمد ابن مسلم، محمد ابن بکیر، ابو بصیر، یہ چار افراد اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابی، یہ سارے اجلاء افراد، یہ سارے امام کے برگزیدہ ترین اصحاب، یہ سارے علماء فضلاء، امام کے تربیتی یافتہ، یہ امام کی خدمت میں ہے۔ مولا، آپ نے مفضل کو شہر کوفہ میں اپنا وکیل مقرر کیا تھا، انداز دیکھیے گا مولا، مفضل کی سیرت میں ہم نے کوتاہی دیکھی اور سوچا کہ آپ کو خبر کر دیں۔ مولا، مفضل کی صفت یہ ہے، یجالس الشطار و اہل الحمام و شراب النبیذ، مفضل کے ساتھ جو ان کی بیٹھک ہے
جو لوگ بیٹھتے ہیں مفضل کے ساتھ مولا وہ اچھی قماش کے لوگ نہیں ہیں، مولا گنہگار قسم کے فاسق قسم کے لوگ مفضل کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور مفضل انہیں اپنے پاس بٹھائے رکھتے ہیں۔ مولا نے اب مطالبہ کیا ہے؟ فرمایا مولا آپ انہیں امر کیجیے کہ ایسے لوگوں کو اپنی محفل سے نکال دیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ امام نے خط لکھنا شروع کیا، خط لکھا، خط پر اپنی مہر کو ثبت کیا اور ان اصحاب کے ہاتھوں میں دیا اور امر کیا کہ خود کوفے جا کر سفر کرو اور اپنے ہاتھ سے یہ خط مفضل کے ہاتھ میں دینا۔ یہ افراد سفر کر کے چلے ہیں، توقع کیا ہے کہ امام نے سمجھایا ہوگا، نصیحت فرمائی ہوگی، کوئی امر ثابت کیا ہوگا۔ یہ لوگ مفضل کے پاس خط لے کے پہنچے ہیں، مفضل نے خط کو آنکھوں سے لگایا ہے، مہر کو کھولا ہے، خط پڑھا ہے، خط کے جملے جو روایت میں اس طرح سے نقل ہوئے مبہم سے جملے ہیں۔ خط میں آغاز ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشتری کذا و کذا بے کذا و کذا، مفضل فلاں فلاں مقدار کے مال سے فلاں فلاں چیز خرید لو، فلاں فلاں مال جمع کرو اور فلاں فلاں کاموں میں صرف کر دو۔ دور دور تک اس بات کا، اس شکایت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ توجہات میرے ساتھ ہے جی؟ مفضل نے خط کو پڑھا، مسکرائے، زرارہ کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے پڑھا، محمد ابن مسلم کے ہاتھ میں کیا، یہ سارے اجلا جمع ہوئے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، یہ سارے امام کے قریب ترین اصحاب ہیں کہ جو جمع ہے، یہاں تک کہ محفل میں جتنے افراد موجود تھے مفضل سمیت وہ تمام اصحاب جو مدینے سے آئے تھے ان تمام نے اس خط کو پڑھ لیا۔ جب سب نے پڑھ لیا تو مفضل نے ان کی طرف دیکھ کر سوال کیا، ماذا تقولون فیہا، اس خط کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ امام کا امر ہے، امام نے کچھ خریداری کا کہا ہے، کچھ مال کی جمع آوری کا کہا ہے، تو اب تم بتاؤ کہ یہ کام کیسے کرنا ہے؟ کہنے لگے کہ ھذا مال عظیم وَإِنَّا نُرِيدُ أَن نَنظُرَ فِيهِ، مفضل یہ تو بہت بڑی مالی مقدار ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی مالی رقم تو نہیں ہے کہ ہم اپنی جیب سے نکال کر دے دیں، یہ اتنا سارا مال کہاں سے لائق آئے گا؟ ہمیں کچھ دن چاہیے کہ ہم سوچیں اور اس مال کا انتظام کریں تاکہ امام کے امر کی پیروی ہو۔ ہم تم سے آج اجازت چاہتے ہیں، تب کچھ دن بعد آئیں گے اور دیکھیں گے مال کا کیا انتظام ہوتا ہے۔ مفضل نے جواب دیا کہ اس وقت تک نہیں جانے دوں گا حتیٰ تتغدون عندنا، یہاں تک کہ میرے ساتھ دوپہر کا کھانا تناول کرو۔ اب یہ چھٹے امام کی سنت ہے، اس وقت تک جانے نہیں دوں گا جب تک دوپہر کا کھانا میرے ساتھ نہ کھا دو۔ مفضل نے ان کے لیے دسترخوان لگوایا اور اپنے انہی ساتھیوں کو بلایا کہ جن کی شکایت کے نتیجے میں ان افراد کو مدینے سے کوفے تک کا سفر کرنا پڑا۔ وہ سارے افراد، وہ 3 لوگ نہیں تھے، وہ 3 صفات تھی اور اس صفات کے بہت سارے افراد تھے کہ جو مفضل کی بیٹھک میں ہوا کرتے تھے، جو مفضل کے قریب رہتے تھے، ان تمام کو مفضل نے بلایا اور ان تمام کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس خط کو پڑھا۔ اب یہاں 2 طرح کی روایت ملتی ہے اور بڑی لطیف ہے، یقیناً حوضہ ہے تو لاپ تحمل کریں گے، سمجھیں گے کہ یہاں اس پیغام کو والعیاذ باللہ کسی صحابی جلیل القدر کی توہین نہیں شمار کیا جائے گا۔ یہ دونوں باتوں کا فرق یقیناً میرے دوست احباب جانتے ہیں۔ ایک روایت کا نسخہ یہ ہے کہ جیسے ہی مفضل نے، توجہ کیجیے گا، جیسے ہی مفضل نے اپنے ان دوستوں کے سامنے چھٹے امام کا خط پڑھا، یہ مفضل کے گھر سے نکل گئے، چلے گئے، ان کاموں کو انجام دینے کی تگ و دو میں لگ گئے۔ یہاں ایک دوسرا نسخہ بھی ہے، مفضل نے اس سے پہلے والوں کو کیا کہا تھا؟ جانے نہیں دوں گا جب تک
کھانا نہ کھا لو. جواب ان کا کیا تھا کہ ہم دیکھیں گے اس کام کو کیسے انجام دیا جا سکتا ہے, یہ بہت بڑی مالی مقدار ہے, ہم کچھ دن بعد بتائیں گے. روایت کا دوسرا نسخہ یہ ہے یا دوسرا انداز یہ ہے کہ جس سے روایت نقل ہوئی ہو, توجہ ہے عزیزوں, نسخہ یہ ہے کہ جب مفضل نے ان آنے والے اپنے دوستوں کو خط سنا دیا, انہوں نے امام صادق کے احکام اور اوامر کو سن لیا, اب مفضل نے ان سے کہا کہ آؤ اور پہلے دوپہر کا کھانا کھا لو. تو جواب ان میں سے ایک نے یہ دیا کہ جب امام کا امر ہمارے کانوں تک پہنچ گیا ہے, جب تک اس امر کو پورا نہ کر لیں ہم کیسے لقمہ حلق سے اتارے. توجہ کر رہے ہیں عزیزوں, پھر عرض کر رہا ہوں دونوں قسم کی باتوں کے فرق کو سمجھیے گا. وہ جلیل القدر اصحاب ہیں جو مفضل کے گھر پہ مہمان بن کے آئے ہیں, مفضل انہیں دکھا رہے ہیں کہ اگرچہ یہ گنہگار ہیں, اگرچہ یہ فاسق ہیں, مگر یہ دیکھو کہ امام کی معرفت ان کے دل میں کس قدر ہے, امام کا مرتبہ کس قدر ہے. جب امر امام آ جائے تو ان کا طریقہ کار کیا ہے. بالآخر یہ لوگ گئے ہیں, اور انہی اصحاب میں سے ایک نے روایت کی ہے کہ ابھی ہم دوپہر کے کھانے کے دسترخوان سے نہیں اٹھے تھے کہ وہ لوگ وہ تمام مقدار مال اور وہ تمام چیزیں بازار سے لے کر حاضر ہو گئے جو امام نے اپنے خط میں لکھی تھی. اور اس کے بعد مفضل نے ان لوگوں کو ایک جملہ کہا, اور یہ جملہ بھی یقین جانیے فقط حوض علمیہ میں پڑھا جا سکتا ہے, کیونکہ طلاب اس جملے کو سمجھیں گے اور اسے کسی غلط محمل پر حمل نہیں کیا جائے گا. یہ جملہ عوام الناس میں پڑھنا اور پڑھ کے انہیں اس کی حقیقت سمجھا دینا بڑا مشکل کام ہے. مفضل نے اصحاب کی جانب نگاہ کی, اب ایک جلیل القدر باقی اجلا سے مخاطب ہے, یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے. مفضل نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ اتظنون ان اللہ یرید منکم صلاتکم و صیامکم, کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ تمہارے نماز اور روزے خدا کے کسی کام کے ہیں. یعنی کیا بہت خطرناک منزل ہے, اور اس منزل سے بڑی احتیاط سے گزرنا ضروری ہے. یعنی مفضل یہ بلکہ بات کو اور پیچھے لے جائے, گویا امام اپنے ان جلیل القدر اصحاب کو عملی طور سے بتانا چاہ رہے ہیں اور عملی طور سے ان کی شکایت کو دور کرنا چاہ رہے ہیں, اور پھر مفضل ان اصحاب کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو خبردار, کبھی تنگ نظری سے کام نہیں لینا. ہمیں نہیں معلوم معاملات کی حقیقت کیا ہے. نبی اللہ موسیٰ بھی جب خضر کے کاموں کی حکمت سے ناواقف تھے تو کیا کہا تھا خضر نے, لن تستطیع معی صبرا, موسیٰ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. تو ضروری یہ ہے کہ انسان وسعت قلبی, وسعت ذہنی, وسعت نظری سے چیزوں کو دیکھے, فقط ظاہر تک نہ رہے, باطن تک پہنچے. یہی مفضل ہے کہ جب ان کی رحلت کی خبر, ان کی وفات کی خبر ہمارے 7ویں آقا تک پہنچی تو 7ویں امام نے اسی جملے کی تکرار کی کہ جو ان کے بابا کہا کرتے تھے, اور جملہ کیا تھا, رحم اللہ المفضل, خدا مفضل پر رحمت کرے, انہو قد استراح, اب راحت میں ہو گئے. فلقد کان الوالد بعد الوالد مفضل, مجھ موسیٰ بن جعفر کے لیے میرے بابا کی رحلت کے بعد والد کا مقام رکھتے تھے. توجہ کر رہے ہیں, یہ مقام و مرتبہ کن کے لیے کہ جو خدا کی راہ میں, جو امام کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ کوشش کرے اور خدا کی جانب سے توفیق شامل حال ہو جائے. بات کو مختصر کرتے ہیں, اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. چھٹے امام اس انداز سے اپنے اصحاب, اپنے وکلاء, علماء و افاضل کی تربیت کر رہے ہیں, اور اسی تربیت کا نتیجہ کہ آج تک شیعیان اہل بیت اگر کسی نام سے جانے جاتے ہیں تو وہ چھٹے امام جعفر صادق کا اسم گرامی ہے.
یہی تربیت کا، یہی جہد کا نتیجہ ہے کہ آج ہم فخر سے اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں۔ وہ امام صادق کہ جو اپنے دور میں مختلف حالات، مختلف امتحانات، مختلف ابتلاءات سے گزرتے چلے گئے، وہیں جب بنو عباس کی حکومت نے اپنے پنجے گاڑ لیے، جب یہ حکومت مستقر ہو گئی اور ان کے مقابلے میں آل حسن نے سر اٹھایا، نتیجے میں وہ تمام واقعات ہوئے کہ جو آپ جانتے ہیں، تاریخ اور سیرت سے واقف ہیں، تب بنو عباس نے اپنا سارا فوکس، اپنا سارا تمرکز چھٹے امام کی جانب کر دیا، آل محمد کے رئیس بنو ہاشم کے نمائندے کی جانب کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ امام کو مختلف موقعوں پر، پیشیوں پر قاضی کے سامنے طلب کیا جاتا تھا۔ اس دوران امام اپنے اصحاب کو اپنی وفات، اپنی شہادت، اپنی رحلت کے لیے آمادہ کر رہے ہیں۔ ایک صحابی امام کی بارگاہ میں آیا، امام کی خدمت میں آیا، شہاب ابن عبد ربہ نام روایت میں، تاریخ میں نقل کیا۔ امام صادق کی خدمت میں بیٹھا ہے، امام نے سوال کیا، یا شہاب کیفا بکا اذا نعیتنی عند محمد ابن سلیمان؟ اے شہاب اس وقت تیری کیا حالت ہوگی؟ امام مستقبل کی خبر دے رہے ہیں۔ اے شہاب اس وقت تیری کیا حالت ہوگی کہ جب تم محمد ابن سلیمان کے پاس مجھ پر نعی کرے گا، مجھ پر گریہ کرے گا، میری رحلت کی خبر پر روئے گا۔ شہاب کہتا ہے، مولا میں کسی محمد ابن سلیمان کو نہیں جانتا ہوں۔ اس کے بعد کہتا ہے، اس کے بعد میرے کاروبار میں وسعت آتی چلی گئی، میرے مال و اسباب اور تعلقات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس واقعے کے، اس بات کے گزرنے کے بعد یہ بات میرے ذہن سے محو ہو گئی۔ کچھ سالوں بعد ایک روز میں بصرہ کے والی محمد ابن سلیمان کے دربار میں اس کے ہمراہ بیٹھا تھا کہ جب قاصد خط لے کر آیا کہ جس خط میں چھٹے امام کی شہادت کی خبر تھی، اور محمد ابن مسلم نے مجھے وہ خط دکھا کر جملہ کہا کہ یا شہاب عظم اللہ اجرک فی امامک جعفر، اے شہاب خدا تیرے اس غم میں تیری ڈھارس بندھائے، خدا تیرے اس اجر کو عظیم کرے کہ تیرے امام اس دنیا سے چلے گئے۔ شہاب کہتا ہے، اچانک آج کچھ سالوں کے بعد دربار میں میرے ذہن میں امام کا وہ جملہ آ گیا اور میرے بدن میں بجلیاں سی رینگ گئی، میرے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، اور امام کے اس وقت کے اس جملے کو یاد کر کے میں دارو قطار رونے لگا۔ یہ تو خاص موقع ہے نا۔ عمومی طور پر کئی راویوں نے اس بات کو بیان کیا کہ امام پر ایک مرتبہ مرض طاری ہوا، مرض شدید ہوا۔ اصحاب میں سے کسی نے آ کر کہا، مولا وصیت کیجیے، کہیں ہم آپ کے کلمات سے محروم نہ رہ جائیں۔ فرمایا کہ یہ مرض وہ نہیں ہے کہ جو مجھے تم سے جدا کرے۔ کچھ عرصے کے بعد حاکم بنو عباس کے امام کو زہر دینے کے نتیجے میں اب امام پر دوبارہ بڑا خفیف سا مرض طاری ہوا۔ اصحاب درمیان، اصحاب امام کے گرد بیٹھے ہیں۔ اب امام نے خود سے کلام کا آغاز کیا، اے میرے اصحاب، میں چاہتا ہوں کہ میں وصیت کروں اور میرے اس پیغام کو محفوظ کر لیا جائے۔ اسی شخص نے عرض کی، مولا وہ جو اتنا شدید مرض تھا وہ گزر گیا، یہ تو بڑا خفیف سا مرض ہے، گزر جائے گا۔
فرمانے لگے جس نے مجھے بتایا تھا کہ اس مرض میں تمہارے درمیان سے نہیں جاؤں گا، اسی نے خبر دی ہے کہ یہ مرض میرے لیے مرض وفات بن جائے گا، مرض شہادت بن جائے گا۔ امام نے جو وصیتیں فرمائی، من جملہ ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ میرے بعد 7 برس تک حج کے موسم میں میری تعزیت کو بیان کیا جائے، میرے لیے مجلس کا تعزیے کا انعقاد کیا جائے کہ جب میدان حج میں حج کے لیے میدان منا میں ہر خاص و عام جمع ہوتا ہے تو ان کے سامنے جعفر ابن محمد کی مظلومیت کو پڑھا جائے، اور امام اس کے لیے خاص مالی مقدار بھی معین کر کے گئے۔ اے جعفر ابن محمد کے چاہنے والوں، یہ جو آج بھی ہم ائمہ کی مجلس کو برپا کرتے ہیں، اس کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، یہ ہمارے ائمہ طاہرین اور بالخصوص امام جعفر صادق کی سنت ہے۔ وہ امام جعفر صادق کہ جب تک حیات رہے کوئی ایسی مناسبت، کوئی ایسا موقع آ جاتا تو امام کربلا کو یاد کرتے، اپنے جد سید الشہداء کی مظلومیت کو یاد کرتے۔ ارے سب سے زیادہ اگر زیارت امام حسین پر کسی نے تاکید کی ہے تو میرے چھٹے امام ہی تو ہیں کہ راوی کہتا ہے میں امام کی بارگاہ میں پہنچا، دیکھا امام سجدے میں ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں اور ایک جملہ کہہ رہے ہیں، ارحم تلک الوجوہ التي غیرتها الشمس، اے خدا ان چہروں پر رحم فرما کہ جو حسین کی زیارت کے راستے میں ہیں، ارے سورج کی تپش سے جن چہروں کا رنگ تبدیل ہو گیا، ارحم تلک الخدود التي تتقلب على حفرت ابی عبداللہ، اے خدا ان رخساروں پر رحم فرما کہ جو قبر حسین پر ملے جاتے ہیں، اور ایک جملہ کہا خدا ان آوازوں پر رحم کرے، ارحم تلک الصرخۃ التي كانت لنا، اے خدا ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں اٹھا کرتی ہے۔ یہ امام صادق ہے کہ جو کوفے سے آنے والے سے سوال کرتے ہیں، اے ابو ہارون مکفوف کیا میرے جد پر مرثیہ کہتے ہو؟ مولا میں مرثیہ کہتا ہوں، اے ابو ہارون مجھے کچھ سناؤ۔ ابو ہارون نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، ارے ٹھہرا دیا، روک لیا، اے ابو ہارون رک جاؤ، ارے پردے کا انتظام ہوا، ارے مستورات بھی جمع ہوئے، اے ابو ہارون اب اس انداز سے میرے جد پر مرثیہ پڑھنا کہ جس انداز سے تم اہل کوفہ پڑھتے ہو۔ ابو ہارون مرثیہ پڑھ رہا ہے، چھٹے امام کی آوازیں گریہ بلند ہوئی، ارے امام آواز بلند کر کے ہمیں حسین کی عزاداری کا ادب سکھا رہے ہیں، ارے پوری عمر مبارک چاہنے والوں کو سکھاتے، انہیں تعلیم اور تربیت دیتے گزر گئے، یہاں تک کہ جب امام پر مرض وفات طاری ہوا تو ایک چاہنے والا امام کی بارگاہ میں آیا اور امام سے ملاقات کی، امام کے چہرے انور کی طرف نگاہ پڑی، امام بستر علالت پر ہیں، امام پر کمزوری کا غلبہ ہے، امام کی طرف نگاہ کر کے زاروں قطار رونے لگا۔ امام نے سوال کیا کیا بات رلائے دے رہی ہے؟ کہنے لگا ما اجد بین عظمک و جلدک شیئا، مولا آپ کی کمزوری کا یہ عالم ہے کہ آپ کی جلد مبارک اور آپ کی ان مبارک ہڈیوں کے درمیان مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ارے امام کے احوال بیان کرنے والوں نے لکھا ہے کہ آخری اوقات ایسے تھے کہ امام پر اس قدر ضعف اور کمزوری طاری تھی کہ امام کے بدن سے سارا گوشت گل چکا تھا، نحیف و لاغر ہو چکے ہیں، بستر علالت پر ہیں، آل و اولاد امام کو اپنے گھیرے ہوئے لیے ہوئے ہیں، اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ اسی دوران امام اپنے ایک ایک بچے کو پیار کر رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں، موسی کاظم کو قریب بلایا، وصیت کی، باقی اولاد کو قریب بلایا، وصیت کی، ایک جملہ فرمایا استودعکم اللہ واسترعیکم۔ اس کے بعد تاریخ نے لکھا امام نے اپنے دست
کر کے گئے تھے. آخری جملے زحمتیں تمام جو اپنی آنکھوں کو اب تک نم نہ کر پایا ہو اب ضرور روئیے گا. 7ویں امام باب الحوائج کی بارگاہ میں پرسا دیجیے گا. عزیزوں اپنے بیٹے موسی کاظم کو وصیت کر کے گئے تھے, اے میرے بیٹے موسیٰ مجھے تم ہی غسل دو گے. کیوں؟ کیونکہ ایک امام کو امام ہی غسل دیا کرتا ہے, اور جب ایک امام دوسرے امام کو غسل دے رہا ہو, جب فرزند والد کو غسل دے رہا ہو, تو اللہ ایسے فرشتوں کو نازل کرتا ہے جو اس امام کی مدد کرتے ہیں, اس کے غسل دینے میں ہاتھ بٹاتے ہیں. عزیزو امام صادق کی رحلت ہو گئی, امام کی شہادت ہو گئی. موسی کاظم نے بابا کے غسل و کفن کا انتظام کیا. بابا کو غسل دے رہے تھے, ارے کفن دے رہے تھے, ارے جنازہ بڑی شان سے اٹھا ہے, جنت البقیع کی طرف گیا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے امام کاظم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں, مولا بڑے مظلوم ہیں, آج بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا مگر بڑے خوش نصیب ہیں. ارے بابا کو غسل دینے کی فرصت مل گئی, ارے بابا کو کفن دینے کا موقع مل گیا, ارے بابا کو دفنا کے آ رہے ہیں. میرا سلام ہو اس جوان فرزند سید سجاد پر, ارے بابا کے لاشے کے قریب سے گزر رہے ہیں. ارے حالت یہ ہے قریب تھا روح پرواز کر جب. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بارگاہ جواد کا محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بارگاہ تو جواد کا مظلومیت امام صادق کا بارگاہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بارگاہ ذکر کا ثواب کل حاضرین کے مرحومین بالخصوص جن کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے ان مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما.